بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ لاہور اور میاں والی سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، جبکہ متعدد پی ٹی آئی رہنماؤں کے منظور کر لیے گئے ہیں۔ اعظم خان نیازی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل منظور۔ عمران خان کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف دائر اپیل خارج کر دی گئی۔ راولپنڈی اور میاں والی سے عمران خان کی اپیل مسترد کر دی گئی اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی یعنی عمران خان کو الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا، جبکہ دوسری جانب لاہور کے حلقہ این اے 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ دوسری طرف شرجیل میمن کے کاغذات بھی ریجیکٹ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے گاڑیوں اور سونے کی اصل قیمت اور اسلحے کی صحیح تعداد ظاہر نہیں کی تھی۔ شرجیل میمن نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ جھوٹا حلف نامہ بھی جمع کروایا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنرل پرویز مشرف کی سزائے موت درست قرار دے دی۔ خصوصی عدالت کا فیصلہ انہوں نے برقرار رکھا۔ پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس سیٹھ وقار کی سربراہی میں دوستو خصوصی عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو آئین شکنی کے مقدمے میں موت کی سزا سنائی تھی۔ 17 دسمبر 2019 کو خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو آئین شکنی کے مقدمے میں آرٹیکل 6 کا مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائی تھی۔ خصوصی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والے خصوصی بینچ کی تشکیل کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف سے متعلق کیسز کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 4 رکنی بینچ نے کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد خصوصی عدالت کا جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کا سزا معطل کرنے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو شو کاز نوٹس کا تفصیلی جواب جمع کروانے کے بعد دوستو جسٹس مظاہر نقوی نے استعفیٰ صدر پاکستان کو بھجوا دیا۔ اداروں کو عدالتوں پر یقین نہیں ہے، وقت آئے گا کہ ریاستی اداروں کے خلاف کارروائی ہوگی، ایسا دوستو جسٹس محسن اقصد کیانی کا کہنا ہے۔ جو لوگ 10 سال سے لاپتہ ہوں یا 15 سال سے زندہ ہیں یا مردہ، حکومت معلومات فراہم کرے گی۔ الیکشن کمیشن آفس سے 4 ملازمین کی باڈیز ملی ہیں، جہاں بحق ملازمین کی باڈیز ہاسپٹل دوستوں منتقل کر دی گئی ہیں۔ بنگلہ دیش کے متنازع انتخابات دوستوں امریکہ، یورپ اور روس سمیت عالمی برادری نے قبول کر لیے ہیں، اور اس فیصلے کے اثرات پاکستان کے انتخابات بھی مرتب ہونے کا امکان ہے، کیونکہ پاکستان کے انتخابات بھی بنگلہ دیش جیسے ہو سکتے ہیں۔ دوستو خیال کیا جا رہا تھا کہ ان متنازع انتخابات کے نتائج عالمی برادری کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے اور بنگلہ دیش پر امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ یہ دونوں ہی بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل برآمدات کے دوستوں بڑے خریدار ہیں، لیکن نتائج کا اعلان ہونے اور شیخ حسینہ واجد کی 5ویں مرتبہ جیت کی تصدیق کے بعد امریکہ اور روس کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا، اس نے پابندیوں کے امکانات کو ختم کر دیا۔ تازہ ترین رد عمل یورپی یونین کی جانب سے سامنے آیا ہے، جو دیگر عالمی کھلاڑیوں کی نسبت دوستوں زیادہ سخت ہے۔ اس میں انتخابات کے دوران تشدد کی مذمت تو کی گئی، تاہم بنگلہ دیش کے ساتھ پارٹنرشپ جاری رکھنے کا اظہار بھی کیا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے انتخابات پر دوستوں عالمی مبصرین کی نظریں تھیں اور ان دونوں انتخابات کو دلچسپ قرار دیا جا رہا تھا۔
آئندہ نہیں ہوگا اڑتے جہاز کا حصہ ٹوٹنے پر سی ای او کی معذرت الاسکا ایئر لائن کے طیارے کا دروازہ پرواز کے دوران دوستوں نکل جانے پر کوالٹی کنٹرول کا ایشو کھڑا ہو گیا تھا۔ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ جعلی انٹرا پارٹی انتخابات کے ویڈیو ثبوت الیکشن کمیشن کو دیے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ میں تمام ثبوت پیش کریں، مگر بدقسمتی سے موقع ہی نہیں دیا گیا۔ کراچی پولیس کے 82 افسران اور اہلکار معطل کر دیے گئے ہیں۔ کراچی پولیس چیف کی جرائم پر قابو پانے میں ناکامی اور تھانوں کی حدود میں جرائم کی سرپرستی کرنے پر کارروائی کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات الاٹ کر دیے، پی ٹی آئی اور بلہ غائب کر دیا گیا۔ انتخابی نشان ریٹرننگ افسران کو نہیں بھجوائے گئے۔ نگراں وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ لیول پلینگ کی شکایات تمام جماعتوں کو ہے، ہمدردی کا ووٹ لینا چاہتی ہیں تمام جماعتیں۔ برطانوی میگزین نے عمران خان کے گھوسٹ آرٹیکل کو متعدد بار دوبارہ پوسٹ کیا، ایسا دوستو وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے منتظر ہیں، جلد انتخابی نشان کا فیصلہ آ جائے گا۔ ہندوستان میں عیسائی لیڈران کا کہنا ہے کہ مرکز میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے عیسائی برادری پر حملوں میں اضافہ ہوا۔ دوستو، ہندوستان کی عیسائی برادری سے تعلق رکھنے والے 3000 سے زیادہ لیڈران نے کہا ہے کہ 2014 میں مرکز میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے تمام ملک میں عیسائی برادری پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔